General Mr. Carlo and Director General Mr. Grossi for their contribution to this meeting. We also wish to express our appreciation to Algeria, Pakistan, China, and the Russian Federation for their support in convening this emergency session to address Israel's unlawful act of aggression against the Islamic Republic of Iran, a grave violation of international law and the Charter of the United Nations. I address the Council today on behalf of the people and government of Islamic Republic of Iran with the utmost urgency and grave alarm. Madam President, last night the Israeli regime, the most dangerous and terrorist regime in the world, with full intelligence and political support from the United States regime, conducted a series of coordinated and premeditated military attacks across multiple cities in Iran. These acts of aggression and unlawful strikes target peaceful nuclear facilities, military sites, vital civilian infrastructure, and residential areas. Among the key targets was the Natanz nuclear facility, a safeguarded site under the full monitoring of the International Atomic Energy Agency. Madam President, we strongly and unequivocally condemn the barbaric and criminal attack. A series of targeted assassinations were against senior military officials, nuclear scientists, and innocent civilians. So far, 78 people, including senior military officials, have been martyred and over 320 others injured. The overwhelming majority of them civilians, including women and children. Earlier today, Israel continued its act of aggression against Iran, once again targeting multiple civilian and military sites across several Iranian cities. These deliberate and systematic killings were not only illegal but inhuman, a chilling display of calculated aggression. These atrocities constitute clear act of state terrorism and flagrant violation of international law. Madam President, the inaction of the United Nations, the Security Council, and the IAEA, despite repeated and documented warning by Islamic Republic of Iran regarding Israeli threats against its nuclear sites, have seriously undermined the credibility and authority. Their silence in the face of repeated Israeli provocation has emboldened this rogue regime to escalate its violation and cross every red line. Let us be clear. This reckless attack on safeguarded nuclear facilities defied not only the fundamental principles of international law, but also basic common conscience. Any damage to these facilities risks catastrophic radiological consequences that would not be confined to Iran, but could spread across the region and beyond. Only a regime devoid of humanity and responsibility would endanger millions of lives in pursuit of its destructive ambitions. These actions stand in direct violation of numerous legal instruments, including the IAEA Statute, the Treaty of Non-Proliferation of Nuclear Weapons, the Geneva Convention, and multiple Security Council and IAEA General Conference resolutions, all of which prohibit attacks or threats against nuclear facilities under safeguards. Above all, this aggression is a grave breach of the United Nations Charter, particularly Article 2, Paragraph 4, which prohibit the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any member state. Israel also violated Iraq's sovereignty and territorial integrity. The permanent mission of Iraq today formally protested and condemned this violation of its territorial integrity in a letter to the Security Council and the Secretary General. Madam President, those who support this regime with the United States at the forefront must understand that they are complicit
by aiding and enabling these crimes, they share full responsibility for the consequences. Supporting Israel today is supporting war crimes, crimes against humanity, and deliberate undermining of global peace and security. The Israeli regime's long-standing crimes against the oppressed Palestinian people, its repeated violation of the sovereignty of regional countries, and its possessions of undeclared weapons of mass destruction have made the Middle East a cauldron of chronic instability since its creation. It is long overdue for the international community to act. This regime must be disarmed of all weapon mass destructions, placed under international supervision, and held fully accountable. Madam President, this is not a regional issue. This is not merely an attack on one country. This is a direct assault on the international order, an attack on the Charter of the United Nations, the UN system, the global nuclear non-proliferation regime, as well as the authority of the IAEA. Israel's leadership, including its criminal prime minister, has shamelessly and publicly claimed responsibility for these heinous acts. Israeli officials say that this aggression aims to wreak nuclear talks. This confession alone is enough to reveal the real motive behind the attack: to kill diplomacy, to sabotage negotiation, and to drag the region into wider conflict. This leaves no room for denial. Furthermore, the aggression was intentional, coordinated, and fully backed by a permanent member of this Council, the United States. The United States' complicity in this terrorist attack is beyond doubt. The officials of the United States have expressly and brazenly confessed their willful aid and assistance in the crimes and gross violation that Israeli regime committed as of last night, including the deliberate transfer of arms. We will not forget that our people lost their lives as a result of the Israeli attacks with American weapons. These actions amount to declaration of war. They are the latest in a long and well-documented pattern of lawless, destabilizing, and aggressive behavior by the Israeli regime, a regime that acts with impunity because it is shielded by powerful allies. This must end. Madam President, the Security Council must act now, firmly and decisively. In 1981, this very council responded unanimously to the Israeli military attack on Iraqi Osirak nuclear reactor by adopting Resolution 487, which unequivocally condemned the aggression as a flagrant violation of the Charter of the United Nations and international law. The Council also called on this criminal regime to refrain from any such acts or threats in the future. Had the Council enforced that resolution and held Israel accountable at that time, this regime would not have been emboldened to continue this unlawful behavior with impunity. The current aggression is a direct consequence of decades of inaction and double standards. Madam President, the Islamic Republic of Iran reaffirms its inherent right to self-defense as enshrined in Article 51 of the UN Charter. Iran will respond decisively and proportionately to these acts of aggression at a time, in a place, and by means of its choosing. This is not a threat. This is the natural, legal, and necessary consequence of an unprovoked military attack. Iran's response will be firm, lawful, and essential to restore deterrence, defend our sovereignty, and uphold the principles of international law. No aggressor can be allowed to act with impunity. Madam President, we have requested this emergency meeting because we expect this Council to fulfill its Charter mandate. The Security Council must condemn, in the strongest possible term, Israeli unlawful aggression. It must take immediate
concrete measures to hold the Israeli regime accountable and to prevent the further corrosion of international peace and security. Anything less would signal to collapse of the international system and invite chaos. Let me conclude with a simple and undeniable truth. Israel attacked Iran. Israel violated international law and the UN Charter, and Israel must be held accountable. The Security Council must act now and stop this act of aggression immediately. Silence is complicity in this crime. I thank you. Thank the representative of the Islamic Republic of Iran for his statement, and I give the floor to the representative of Israel. Madam President. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس اس وقت جاری ہے. ایران کے نمائندے خطاب کر رہے تھے. ان کی جانب سے کہا گیا کہ ایران پر اسرائیلی حملہ بین الاقوامی اور UN چارٹر کی خلاف ورزی ہے. اسرائیل نے امریکی مدد سے ایران میں کئی مقامات پر حملے کیے. عالمی ایٹمی ایجنسی کی زیر نگرانی رہنے والی تنصیبات پر بھی حملے کیے گئے. اسرائیلی حملوں میں شہید اور زخمیوں کی بڑی تعداد خواتین اور بچوں کی بھی ہے. اسرائیلی جارحیت واضح طور پر ریاستی دہشت گردی ہے. تنصیبات پر حملوں کے بعد تابکاری پھیلنے سے نہیں روکی جا سکتی. اسرائیلی حملے میں 78 ایرانی شہید ہوئے. اسرائیل نے رہائشی علاقوں پر بھی حملہ کیا. پاکستان اور دیگر ممالک کی حمایت کا خیر مقدم کرتے ہیں. آپ کو بتائیں کہ ایرانی مندوب اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس سے خطاب کر رہے تھے. ان کی جانب سے واضح کیا گیا ہے کہ ایران پر اسرائیلی حملہ بین الاقوامی قوانین اور UN چارٹر کی خلاف ورزی ہے. اسرائیل نے امریکی مدد سے ایران میں کئی مقامات پر حملے کیے ہیں. عالمی ایٹمی ایجنسی کی زیر نگرانی رہنے والی تنصیبات پر بھی حملے کیے گئے. اسرائیلی حملوں میں شہید اور زخمیوں کی بڑی تعداد خواتین اور بچوں پر مشتمل ہے. اسرائیلی جارحیت واضح طور پر ریاستی دہشت گردی ہے. تنصیبات پر حملوں کے بعد تابکاری پھیلنے سے نہیں روکی جا سکتی. اسرائیلی حملوں میں 78 ایرانی شہید ہوئے. اسرائیل نے رہائشی علاقوں پر بھی حملہ کیا. پاکستان اور دیگر ممالک کی حمایت کا خیر مقدم کرتے ہیں. آپ کو بتائیں کہ ایران کی جانب سے حملوں کے آغاز کے بعد امریکی فوج اسرائیل کی مدد کو آ گئی ہے. خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق امریکی حکام نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا ہے کہ امریکی فوج نے ایرانی میزائلوں کو راستے میں ہی مار گرانے میں اسرائیل کے ساتھ تعاون کیا ہے. اب سے کچھ دیر قبل جو ہے وہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس سے امریکی نمائندے خطاب کر رہے تھے. ان کی جانب سے کہا گیا کہ ایران کو اس معاملے پر ڈیل کرنی چاہیے اور کسی بھی طور پر امریکہ اور اس کے شہریوں کے مفادات کا تحفظ یقینی بنایا جائے گا. اسرائیل کا دفاع کرنے میں ہم پیچھے نہیں رہیں گے. جس کے بعد ایران کے مستقل مندوب کی جانب سے بھی خطاب کیا گیا. ان کی جانب سے کہا گیا کہ ایران پر اسرائیلی حملہ بین الاقوامی قوانین اور UN چارٹر کی خلاف ورزی ہے. اسرائیل نے امریکی مدد سے ایران میں کئی مقامات پر حملے کیے ہیں. عالمی ایٹمی ایجنسی کی زیر نگرانی رہنے والی تنصیبات پر بھی حملے کیے گئے. اسرائیلی حملوں میں شہید اور زخمیوں کی بڑی تعداد خواتین اور بچوں کی بھی ہے. اسرائیلی جارحیت واضح طور پر ریاستی دہشت گردی ہے. تنصیبات پر حملوں کے بعد تابکاری پھیلنے سے نہیں روکی جا سکتی. اسرائیلی حملے میں 78 ایرانی شہید ہوئے. اسرائیل نے رہائشی علاقوں پر بھی حملہ کیا. پاکستان اور دیگر ممالک کی حمایت کا خیر مقدم کرتے ہیں. آپ کو بتائیں کہ ایران نے اسرائیل کے خلاف جوابی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے. اطلاعات کے مطابق ایرانی فورسز نے اسرائیل میں مختلف اہداف پر 100 کے قریب بیلسٹک میزائل داغے ہیں. کئی مقامات پر ڈرون سے بھی حملہ کیا گیا. کئی میزائل اور ڈرون دارالحکومت تل ابیب تک پہنچے اور اہداف کو کامیابی کے ساتھ نشانہ بنایا. ایرانی حملوں میں تل ابیب کی کئی عمارتیں تباہ ہو گئیں. مختلف مقامات پر آگ لگ گئی. اسرائیلی میڈیا نے ان حملوں میں اپنے کم از کم 40 شہریوں کے زخمی ہونے کی تصدیق کی ہے. ایران کے پاسداران انقلاب فورس نے اسرائیل میں درجنوں اہداف، فوجی مراکز اور فضائی اڈوں پر بیلسٹک میزائلوں سے حملے کی تصدیق کی ہے. پاسداران انقلاب نے ایک بیان میں بتایا ہے کہ اسرائیلی حملوں کے بعد جوابی کارروائی کو آپریشن وعدہ صادق کا نام دیا گیا ہے. ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ یہ ابھی صرف شروعات ہے. اب اسرائیل کا کوئی حصہ محفوظ نہیں رہے گا. دوسری جانب اسرائیلی فورسز نے ایران کے متعدد ڈرون مار گرانے کا دعویٰ بھی کیا ہے. جبکہ ایران کی جانب سے حملوں کے آغاز کے بعد امریکی فوج اسرائیل کی مدد کو آ گئی ہے. خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق امریکی حکام نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ امریکی فوج نے ایرانی میزائلوں کو راستے میں ہی مار گرانے میں اسرائیل کے ساتھ تعاون کیا ہے. وہیں دوسری جانب آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اسرائیل اور ایران کے درمیان کشیدگی سے پیدا صورتحال پر غور کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بھی جاری ہے. سلامتی کونسل کا اجلاس ایران کی درخواست پر طلب کیا گیا. آپ کو واضح کرتے چلیں کہ
اسرائیل اور ایران کے درمیان ہونے والی اس جنگ کے اثرات جو ہیں وہ تیل بازار پر بھی پڑنا شروع ہو گئے ہیں۔ تیل کی عالمی قیمتوں میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ یو ایس آئل کی قیمت 7% بڑھ کر $72.98 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ برینٹ آئل کی قیمت 8% بڑھ کر $74.23 تک پہنچ گئی ہے۔ یہ 2022 کے بعد تیل کی عالمی قیمتوں میں ریکارڈ اضافہ ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ اسرائیل پر حملے کی خبر ملتے ہی ایرانی عوام سڑکوں پر نکل آئی۔ دارالحکومت تہران سمیت ملک بھر کی سڑکوں پر جشن کا سما ہے۔ ہر طرف ایرانی پرچم لہراتے نظر آ رہے ہیں، جبکہ پرجوش نعرے بلند کیے جا رہے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ اس سے قبل اسرائیل نے 200 لڑاکا طیاروں کے ساتھ ایران کی 100 سے زیادہ تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے۔ پاسداران انقلاب کے سربراہ، آرمی چیف سمیت متعدد اہم کمانڈرز، 6 جوہری سائنسدانوں سمیت 78 افراد شہید اور 300 سے زائد زخمی ہو گئے۔ ایران کا میزائل ڈیفنس سسٹم بھی اسرائیلی حملے میں تباہ ہو گیا۔ تازہ حملے میں تبریز ایئرپورٹ اور شیراز کو نشانہ بنایا گیا۔ بوشہر کی بندرگاہ پر بھی بم گرا دیے گئے۔ عالمی برادری نے ایران کے خلاف اسرائیلی جارحیت کو خطرناک قرار دے دیا۔ اقوام متحدہ نے صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا ہے، جبکہ برطانیہ نے ایرانی حملے کی صورت میں اسرائیل کا دفاع نہ کرنے کا اعلان کر دیا۔ عالمی برادری نے اسرائیل کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ چین اور جاپان کی جانب سے سفارتی کوششوں سے مسئلہ حل کرنے پر زور دیا جا رہا ہے۔